وہ قیدی سپاہیوں کے لیے بڑا قیمتی تھا۔ انہیں وہ باقی تمام قیدیوں میں سب سے معزز اور بہادر معلوم ہوا تھا۔ انہوں نے اسے دوسرے قیدیوں سے علیحدہ کر لیا تھا۔ وہ اس کو بڑی مضبوطی سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ دھڑکا ہر لمحے ستا رہا تھا کہ کہیں وہ ان کی گرفت سے نکل کر بھاگ نہ جائے۔ مگر وہ قیدی اس قدر اطمینان اور بے فکری اور وقار کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہا تھا کہ دیکھنے والا کبھی خیال نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ قیدی ان کے لیے اس لیے قیمتی تھا کہ ان کے بادشاہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ مجھے فلاں قوم کا ایسا شخص زندہ حالت میں چاہیے جو ان کے بڑے لوگوں میں سے ہو، اور وہ قیدی اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کا مطالبہ بادشاہ نے کیا تھا۔ اور سپاہیوں کو یہ بھی یقین تھا کہ اس قیدی کو بادشاہ کے حضور پیش کر کے ہم بھاری انعام بھی حاصل کریں گے۔ جب اس قیدی کی خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے ان سپاہیوں کو خصوصی انعام دیا جنہوں نے اسے گرفتار کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ اسے جلد از جلد دربار میں پیش کیا جائے۔ قیدی اگلے ہی دن زنجیروں میں جکڑا ہوا دربار میں بادشاہ کے سامنے تھا، اور اس وقت بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان اور سکون تھا۔ دربار میں موجود دشمن قوم کے افراد اس قیدی کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ درباریوں میں سے اکثر کے چہروں پر نفرت اور تکبر کے تاثرات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ بادشاہ نے قیدی کو گہری نظروں سے دیکھا، پھر اس سے پوچھا کہ وہ کس مذہب اور کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ قیدی نے اپنا مذہب، اپنی قوم اور اپنا نام وہی بتایا جس کی خبر بادشاہ کو دی گئی تھی۔ بادشاہ کو اطمینان ہوا کہ قیدی واقعی اس کا مطلوبہ شکار ہے۔ اس کے بعد وہ قیدی سے مخاطب ہوا، اے قیدی، میرے پاس تمہارے لیے ایک تجویز ہے۔ وہ کیا؟ قیدی نے خوف سے بے نیاز انداز میں جواب دیا، تم اپنا مذہب چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو۔ ایسا کرنے پر میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تم ان درباریوں کی طرح معزز اور مرتبے والے بن جاؤ گے۔ قیدی نے سوچنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور جواب دیا، اے بادشاہ، یہ ناممکن ہے۔ میں 1000 دفعہ موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنا مذہب چھوڑ کر تمہارے مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا۔ بہت خوب، تم واقعی بہادر ہو اور یہی کچھ میں نے تمہاری قوم کے متعلق سنا تھا، لیکن میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ میرا مذہب مان لو۔ انعام کے طور پر میں تمہیں اپنا وزیر خاص بنا لوں گا۔ دین کے بدلنے کی یہ رشوت بہت زیادہ تھی، لیکن قیدی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح بے نیازی سے بولا، خدا کی قسم، تم دین بدلنے کے عوض مجھے اپنی پوری سلطنت کے ساتھ مجھے میرے اپنے وطن کی بادشاہت بھی دے دو تو مجھے تمہاری یہ پیشکش قبول نہیں۔ قیدی کے اس جواب پر پہلی مرتبہ بادشاہ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے۔ وہ کڑک کر بولا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جواب ملا، ضرور کرو، لیکن یہ توقع مت رکھنا کہ میں اپنا دین بدل لوں گا۔ اس کو پھانسی پر چڑھا دو، بادشاہ نے گرج کر جواب دیا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور قیدی کی ہلاکت کے بارے میں خصوصی ہدایات دیں۔ وزیر نے یہ حکم جلاد تک پہنچا دیا۔ اپنی موت کا حکم سن کر قیدی کے چہرے پر خوف یا پریشانی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بالکل مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ فوراً ہی قیدی کو ایک تختے سے باندھ دیا گیا اور جلاد تیر کمان ہاتھ میں اٹھا کر اس کا نشانہ لینے لگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ تیر عین نشانے پر لگا، ٹھیک وہیں جہاں بادشاہ نے ہدایت کی تھی۔ بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تیر قیدی کے دل میں نہیں بلکہ ہاتھ پر اس طرح مارا جائے کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے، اور واقعی قیدی کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ درد کی ٹیسیں اٹھیں اور قیدی کی پیشانی تکلیف کی وجہ سے پسینے سے بھر گئی، لیکن اس کے منہ سے اف نہ نکلی۔ اس نازک موقع پر بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنا دین بدلنے کا حکم دیا، مگر قیدی نے پوری شدت سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو دوسرا تیر چلانے کا حکم دیا۔ جلاد نے اس مرتبہ تیر چھوڑا تو وہ قیدی کے دونوں پاؤں کے درمیان میں لگا۔ اس دفعہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ قیدی کے چہرے پر خوف کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ اس نے چوتھی مرتبہ اسے اپنے دین کو چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر قیدی نے انکار کر دیا۔ اب تو بادشاہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہتے ہوئے سوچنے لگا، پھر اس نے عجیب و غریب حکم دیا، بلکہ بہت ہی خوفناک اور دہشتناک حکم، قیدی کو تختے سے اتار لیا جائے اور بڑی دیگ لا کر اس میں تیل گرم کیا جائے۔ قیدی اور درباری سمجھ گئے بادشاہ قیدی کو اس تیل میں ڈال کر زندہ بھون ڈالے گا۔ وہ اس طریقے سے قیدی کو ہلاک کر کے اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ حکم کے مطابق ایک بڑے میدان میں آگ جلائی گئی، اس پر دیگ کو رکھ کر تیل اس میں ڈالا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو بادشاہ کی اور بڑھ گئی۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا، اے قیدی، اب تیرے لیے آخری موقع ہے، اب بھی چھوڑ دے اپنے دین کو اور موت کے بجائے زندگی قبول کر لے۔ قیدی نے نفرت، غصے اور حقارت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے آخری مرتبہ بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ حلق کے بل چلایا،
پھینک دو اس گستاخ کو اس دیگ میں۔ سپاہیوں نے قیدی کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے تیل کی دیگ کے قریب لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ اور اس کے درباریوں نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ قیدی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ بادشاہ کو پہلی مرتبہ اپنی ضد کی فتح کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سپاہیوں کو روکا۔ دربار میں شور مچ گیا۔ وہ آپس میں چمگویاں کر رہے تھے کہ دیکھو قیدی رو رہا ہے، موت، اور وہ بھی اتنی خوفناک موت۔ یقیناً وہ موت کی تکلیف کا تصور کر کے رو رہا ہے۔ بادشاہ نے قیدی کو اپنے قریب لانے کا حکم دیا۔ شاید بادشاہ یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ کیا قیدی واقعی رو رہا ہے۔ قیدی سچ مچ رو رہا تھا۔ اس کے نورانی چہرے پر آنسو موتی بن کر چمک رہے تھے۔ اے قیدی، آخر تم نے اپنی ضد چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ٹھیک ہے، تم اعلان کرو کہ میرے دین کو قبول کرتے ہو۔ قیدی نے جواب میں جو کچھ کہا اس سے بادشاہ ہی نہیں دربار کا ہر آدمی چونک پڑا۔ نہیں اے ظالم بادشاہ، میں تمہارا مذہب ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ تو پھر تم رو کس بات پر رہے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اے احمق بادشاہ، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس حسرت پر رو رہا ہوں کہ کاش میرے پاس ایک سے زیادہ جانیں ہوتی اور میں ہر جان اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر خدا کی راہ میں قربان کر دیتا، مگر افسوس میرے پاس تو ایک ہی جان ہے، بس اسی محرومی پر رو رہا ہوں۔ مجمع پر موت کی خاموشی طاری ہو گئی۔ یوں لگتا تھا کہ وقت ٹھہر گیا ہو، ہوا رک گئی ہو، منظر ایک تصویر بن گیا ہو، ماضی اور مستقبل ختم ہو کر صرف ایک لمحہ بن گیا ہو۔ بادشاہ بھی حیران بت بنا اس عجیب و غریب قیدی کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھلا ایسا انسان زندگی میں کہاں دیکھا تھا؟ لگتا تھا قیدی کی اس بات نے اس کے دماغ پر اثر کر دیا تھا۔ اس نے بھی ایک عجیب بات کہی، ایک بہت ہی عجیب بات۔ کہنے لگا، اے قیدی، اگر تم میرا سر چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ قیدی نے بے یقینی سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم میرے ساتھ میرے تمام ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ ہاں، میں تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ قیدی سوچ رہا تھا، یہ بادشاہ جتنا ظالم ہے اتنا ہی بزدل ہے۔ ڈر رہا ہے کہ جس قوم کا ایک سردار اس قدر بااصول اور بے خوف ہے، اور اگر میں نے سردار کو یوں بے رحمی سے مروا ڈالا تو یہ لوگ میری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور اپنی اسی کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے یہ بے تکی شرط رکھ دی ہے، یا شاید اس نے میرے دین نہ بدلنے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے، اور اب محض بچوں کی سی ضد پر آ گیا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھوں اپنی شکست کے بعد بھرے دربار میں اس کا سر چوم کر اس کی عزت اور اپنی ذلت کا اظہار کروں، لیکن اگر میں نے اس کی یہ بے تکی ضد مان لی تو اس سے میرے دین پر تو کوئی حرف نہیں آئے گا، مگر میرے قیمتی ساتھیوں کی جان بچ جائے گی، لہٰذا یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ میرے ساتھیوں کی جانیں میری ذات سے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سوچ کر اس عظیم اور بہادر قیدی نے اپنی ذات پر ساتھیوں کی جان کو ترجیح دی اور آگے بڑھ کر بادشاہ کے سر کو چوم لیا۔ بادشاہ نے قیدی اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ وہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ وہی قیدی ان کے سامنے بیٹھے تھے جنہوں نے بادشاہ کی دھمکی کا اثر قبول نہیں کیا تھا اور آخر میں اس کا سر چوم کر اپنے ساتھیوں کی جانیں بچا لی تھیں۔ ان کی زبانی سارا واقعہ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اے عبداللہ بن خزرفہ، تم پر خدا کی 1000 بار رحمتیں نازل ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اعلان کیا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن خزرفہ کا سر چوم لے، اور دیکھو میں سب سے پہلے ان کے سر کا بوسہ لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس انوکھے قیدی کو بوسہ دیا جس نے رومیو کے بادشاہ قیصر کے دربار میں اسلام کی عظمت کے انمٹ نقوش چھوڑے تھے۔ دراصل وہ ایک جنگ میں اپنے صحابہ اور ساتھیوں کے ہمراہ رومیو کے قیدی بن گئے تھے، اور قیصر نے ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی مرد قید ہو تو اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن خزرفہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے مکہ میں بہت آغاز ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے انہیں رومیو کے بادشاہ قیصر کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور قیصر انہیں عیسائیت قبول کرنے پر آمادہ کر رہا تھا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ اس کی طرف سے دی جانے والی ہر عزت کے باوجود اپنے مذہب اسلام پر ثابت قدم رہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو آج کی اسٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔